اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ہمارے ملک ہندوستان سے تقریباً 80,000 کے قریب حاجی حج کے لیے روانہ ہو گئے الحمدللہ، اور اسی طرح دیگر ملکوں سے حاجی حج کے لیے پہنچے ہوں گے خانہ کعبہ میں۔ مگر دوستو کیا ہو اگر آپ کو پتہ چلے کہ لاکھوں حاجی حج کے لیے روانہ ہوئے، مگر صد افسوس ایک کا حج بھی اللہ نے قبول نہیں کیا۔ جی ہاں دوستو، ایسا ایک پیارا واقعہ آپ کے لیے میں لے کر آیا ہوں۔ مگر واقعہ شروع کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر ایک تصورات کی دنیا میں چلتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ جو حاجی خانہ کعبہ پہنچ چکے ہیں اور اپنی ماتھے کی نگاہ سے خانہ کعبہ کا دیدار کر رہے ہیں، ان کے دل کا منظر کیا خوب ہوگا۔ کچھ حاجی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے تو کچھ حاجی صفا مروہ کے بیچ چکر لگا رہے ہوں گے، کچھ حاجی زمزم پی کر اپنے آپ کو سیراب کر رہے ہوں گے، تو کچھ حاجی مزدلفہ کی طرف بڑھ چلیں گے، جسے دین جائیں گے ہر ارکان پورے کرتے جائیں گے، کچھ حاجی شیطان کو کنکر مارنے کا عمل کریں گے۔ ناظرین، یہ تمام ادائیں ابراہیم علیہ السلام کی ہے، اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمد پر حج کے ارکان میں تمام چیزیں فرض کر دی۔ دوستو، واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ اپنے وقت کے مشہور بزرگ عبداللہ مبارک نے ایک خواب دیکھا کہ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ حج کا موسم چل رہا ہے، حاجی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اسی کے قریب دو فرشتے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ اس سال لاکھوں حاجی حج کے لیے آئے، مگر اللہ نے کسی کا بھی حج قبول نہیں کیا تھا سوائے ایک بندے کے عمل سے جو حج پہ آنا چاہتا تھا مگر وہ آ نہ سکا، مگر اس کی نیت کے صدقے اللہ نے تمام حاجیوں کا حج قبول کر لیا۔ تو دوستو، یہ واقعہ انہوں نے خواب میں دیکھا تو ان کی نیند بیدار ہوئی، اور انہوں نے فرشتوں کو بات کرتے خواب میں ہی دیکھا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ شخص دمشق شہر کا رہنے والا ہے اور وہ پیسے سے ایک موچی ہے۔ بس اتنا سننے کے بعد ان کی آنکھ کھل گئی اور وہ بے چین ہو گئے۔ وہ چاہنے لگے کہ میں صبح جیسے ہی ہو میں سب سے پہلے دمشق شہر جاؤں اور اس موچی سے ملوں کہ اس کا ایسا کیا عمل تھا کہ وہ حج کے لیے نہیں گیا، پھر بھی اس کے صدقے تمام حاجیوں کا حج قبول ہو گیا۔ چنانچہ دوستو، وہ صبح اٹھے اور دمشق شہر کے لیے نکل گئے۔ اس حاجی سے جا کے ملے، دیکھا تو کافی خستہ حالت میں تھا اور اس سے پوچھا، کیا آپ حج کے لیے جانا چاہتے تھے تو آپ کیوں نہیں گئے؟ تو اس جوتا سلنے والے موچی نے کہا کہ بھائی کئی عرصہ ہو گیا، کئی سالوں پہلے کی بات ہے، میرے دل میں یہ تمنا ہوئی جب میں حاجیوں کو جاتے ہوئے دیکھتا، لوگوں کو سنتا کہ فلاں حج کے لیے روانہ ہو رہا ہے، فلاں شخص حج کے لیے جا رہا ہے، تو میرے دل میں بھی تمنا ہوتی۔ پھر میں نے اپنی بیوی سے یہ بات کہی تو انہوں نے کہا کہ ہاں صحیح بات ہے، ہم بھی حج پہ جانا چاہتے ہیں، مگر ہمارے حالات ایسے نہیں کہ وہاں کے اخراجات اٹھا سکیں۔ پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو روز کھانا کھاتے ہیں سبزی روٹی یعنی سالن سے، تو ہم صرف روٹی کھائیں گے، سالن یا شوربہ نہیں بنائیں گے، اور اس کا جو پیسہ بچے گا اسے جمع کریں گے، اور جب پیسہ اتنا ہو گیا کہ ہم حج کے اخراجات پورے کر سکیں تو ہم حج کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ ایسے کرتے ناظرین 30 سال کا عرصہ بیت گیا اور 30 سال میں کچھ رقم ان کے پاس جمع ہوئی۔ جب وہ حج کے لیے جانے والے تھے تو انہیں سوچا آج آخری دن ہے، آج بھی ہم روٹی کھا رہے ہیں، میں سوچتا ہوں کہ پڑوس میں جاؤں کچھ شوربہ مانگ لاؤں اور آج ہم شوربہ کے ساتھ روٹی کو کھائیں۔ چنانچہ ناظرین وہ بازو میں گئے تو جو ان کے پڑوس میں رہنے والا شخص تھا اس نے شوربہ بنایا ہوا تھا اور روٹی بھی تھی، مگر آپ نے اس سے جب کہا کہ آپ کچھ شوربہ مجھے دے دیں تو میں روٹی کے ساتھ کھا لوں، تو اس شخص نے جواب دیا کہ معاف کیجئے، میں آپ کو نہیں دے سکتا کہ یہ آپ پر حرام ہے۔ تو انہوں نے کہا ایسا کیوں، ایسا کیا ہے اس کھانے میں؟ تو اس شخص نے روتے ہوئے جواب دیا کہ میرے بچے 8 دن سے بالکل بھوکے تھے تو میں اسے برداشت نہیں ہوا، میں باہر گیا کچھ تلاش کر رہا تھا، مجھے یہ مردہ جانور ملا، میں نے اس کو لے کر آیا اور میں نے اسے ہی پکایا ہے، اس لیے میں اس کو آپ کو نہیں دے سکتا۔ دوستو، یہ سننا تھا
ان موچی کی یہ بات سن کر آنکھیں دنگ رہ گئی اور وہ صد افسوس کرنے لگے کہ میرا پڑوسی اتنی خستہ حالت میں ہے اور مجھے پتہ ہی نہیں، اور میں حج کے لیے روانہ ہو رہا تھا۔ اس لیے انہوں نے جو بھی رقم جمع کی تھی تمام اپنے پڑوسی کی مدد کے لیے دے دی اور کہا کہ اللہ نے میرے نصیب میں لکھا ہوگا تو میں پھر حج کر لوں گا۔ اور اللہ کو بس دوستو یہ ان کی ادا پسند آئی کہ ان کے صدقے تمام حاجیوں کا حج قبول کر لیا۔ اس واقعے سے دوستو میں یہ پیغام، یہ میسج آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ کی کیا رائے ضرور بتانا کہ جو حاجی ہر سال حج کے لیے جاتے ہیں، اللہ نے نوازا ہے، جانا چاہیے، بے شک جانا چاہیے، مگر کبھی کوئی سال وہ ایسا عمل کریں کہ یہ چاہیں کہ وہ کسی ایسے شخص کو بھیجیں، چاہے وہ اپنے مسجد کے امام ہو، مؤذن ہو، یا اپنے خاندان میں سے ایسے شخص کو ڈھونڈے جس کی برسوں سے دلی تمنا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا دیدار کرے، میٹھا میٹھا سرکار کا مدینہ دیکھے، مگر اس کی اتنی گنجائش نہیں کہ وہ اخراجات برداشت کر سکے۔ تو دوستو آپ میں سے اگر کوئی ایسا ہے جو ہر سال حج کے لیے جاتا ہے، خانہ کعبہ کا دیدار ہر سال کرتا ہے، تو وہ چاہے تو کچھ اس طرح کر سکتا ہے کہ اپنے والدین اگر گزر چکے ہیں تو ان کی ایصال ثواب کی نیت سے حج بدل کرائے اور کسی ایسے شخص کو بھیجے جو کئی سالوں سے یہ تمنا دل میں لیے بیٹھا ہے کہ وہ بھی خانہ کعبہ کا دیدار کرے، میٹھا میٹھا مدینہ دیکھے۔ اگر دوستو اگر آپ ایسے شخص کو بھیج دیتے ہیں تو انشاءاللہ اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوگا، وہ ہر لمحہ ہر پل آپ کے لیے دعائیں کرتا رہے گا۔ وہ شخص آپ کے مسجد کا امام ہو سکتا ہے، مؤذن ہو سکتے ہیں، یا اپنے خاندان میں کوئی ایسا ڈھونڈے تلاش کریں۔ دوستو جب آپ ایسے شخص کو حج کے لیے بھیجیں گے تو ہر لمحہ وہ آپ کو دعا میں یاد رکھے گا اور زندگی بھر آپ کا شکریہ ادا کرتا رہے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کے لیے ہر نیک دعا کرے گا کہ دوستو کہ خانہ کعبہ اور مدینہ دیکھنا ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عالم کے مسلمان کو جو بھی خانہ کعبہ جانے کی تمنا رکھتے ہیں، سرکار کا مدینہ دیکھنے کا دل سے خواہش رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام عالم کے مسلمان کو خانہ کعبہ کا دیدار کرائے اور میرے آقا کا پیارا پیارا میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے۔ امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ ضرور کریں کہ آپ کے خاندان میں سے اس سال کوئی حج کے لیے گیا ہے یا آپ حج کر کے آ چکے ہیں، آپ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے خانہ کعبہ کا دیدار کر چکے ہیں۔ آپ کی جب پہلی نظر خانہ کعبہ پہ پڑی تھی تو آپ کے کیا تصورات تھے، ہمارے ساتھ ضرور شیئر کرنا۔ امید ہے دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، اس کے میکسیمم شیئر کریں کہ اللہ کیا پتہ کسی کے دل میں ڈال دے اور اس کے ذریعے کوئی حج کر لے۔